تعین کرنا چاہیے، اس ٹائم فریم کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے، 4 ماہ ہو، 6 ماہ ہو، 8 ماہ، وٹ ایور اٹ از۔ اگر ہم خان صاحب کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر میرا خیال ہے ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے، اسٹل اسٹینڈ ٹو مائی ورڈز، بٹ اگین پارلیمانی پارٹی ول ڈیسائڈ اباؤٹ اٹ، وہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ احتجاج ہی میرا خیال ہے یہ جو معاملہ ہے نا، یہ سیدھی انگلیوں سے حل نہیں ہونا، یہ ٹیڑھی انگلیوں سے حل کرنا۔ سر پہلے آرڈیننس لایا گیا تھا کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ میں کہ ریٹائرڈ ججز کو ٹرائبیونل کا جج بنایا جائے گا، تو آج باقاعدہ الیکشن ترمیمی بل لایا گیا، اس کو پاس کروا دیا گیا، تو حکومت کو اس ٹیکٹس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کہ پارلیمان کے ہوتے ہوئے جب آپ آرڈیننسز لے کے آتے ہیں تو بیسیکلی مورل گراؤنڈز کے اوپر حکومت کی یہ شکست ہوتی ہے، اور جو ماڈرن ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے، جمہوریت کا جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے، اس کے اندر سب سے کبھی چیز جو ہے وہ آرڈیننس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنی لیگل، حکومت اپنی مورل گراؤنڈز، حکومت اپنی عددی اکثریت شو کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ آرڈیننس لے کے آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اٹ از اگین اے فیلئر آف دا ڈیموکریسی کہ اب معاملات پارلیمان جعلی خود ساختہ اسمبلی کے ہوتے ہوئے بھی ان کو اگر نوبت آرڈیننسوں تک ہی آ گئی ہے تو میرا خیال ہے انہیں بندے کے بچوں کی طرح ویسے اقتدار چھوڑ دینا چاہیے۔ سر لاسٹ سوال، اسد عمر صاحب کے استعفیٰ جو آیا تھا اس حوالے سے کیا پارٹی کے اندر کیا رائے قائم کی گئی ہے، کیا پائی جا رہی ہے؟ پارلیمانی پارٹی نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں اور اسد عمر صاحب کو ہی کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب دیکھیں اس پہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو یقین دہانی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں پی ایم ایل این کی سپورٹ حاصل ہے، وہ پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے اختلاف رائے کو بڑھا کر تو یہ پورٹرے کریں گے پی ٹی آئی جناب ٹوٹنے جا رہی ہے۔ آپ نے 2.5 مہینے پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خالی اسمبلی میں بیٹھنے نہیں آئی تھی اور وہ خان کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی آئی تھی کہ اس کو باہر نکالا جائے، وہ پی ٹی آئی کو ریلائز ہو رہا ہے، تو آپ جب نے 2.5 مہینے پہلے بات کی تھی وہ اب سچ ثابت ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے اندر ریلائز کر رہے ہیں لوگ کہ اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے، تو اب جو پی ٹی آئی کا موقف اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، میرا اول تو اسٹیٹس ہے اتحادی کا، میں پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات میں بیان بازی نہیں کرتا۔ دوسری بات، ایک بات میں آپ کو یقین دہانی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ جس طرح آج بجٹ کے موقع پر کچھ لوگ تھے، ساتھی تھے جو کہتے تھے بائیکاٹ کریں، کچھ ساتھی تھے جو کہتے تھے پروٹیسٹ کریں، دونوں ہی احتجاج رجسٹرڈ کروانا چاہ رہے تھے۔ اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ دیں گے کہ لڑائی پڑ گئی اور جناب یہ ہو گیا، وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ ہمارے سوشل میڈیا واریئرز جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دبئی اور انگلینڈ میں کچھ لوگ ہیں جنہیں پی ایم ایل این کی فنڈنگ، فائنانسنگ، سپورٹ حاصل ہے، جن کی یہ ٹاسکنگ کی گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے اختلاف رائے کو بڑھا کر تو یہ پورٹرے کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی کنفلکٹ آ گیا ہے اور پی ٹی آئی جناب ٹوٹنے جا رہی ہے۔ there is nothing like this going to happen، اور یہ عمران خان صاحب کو 2 ویک پہلے بتا دیا گیا تھا۔ رہی میری بات دیکھیں، میں اس پہ آج بھی کلیئر ہوں کہ ہمیں ایک ٹائم فریم کا تعین کرنا چاہیے، اس ٹائم فریم کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے، 4 ماہ ہو، 6 ماہ ہو، 8 ماہ، وٹ ایور اٹ از۔ اگر ہم خان صاحب کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر میرا خیال ہے ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے، اسٹل اسٹینڈ ٹو مائی ورڈز، بٹ اگین پارلیمانی پارٹی ول ڈیسائڈ اباؤٹ اٹ، وہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ احتجاج ہی میرا خیال ہے یہ جو معاملہ ہے نا، یہ سیدھی انگلیوں سے حل نہیں ہونا، یہ ٹیڑھی انگلیوں سے حل کرنا۔ سر پہلے آرڈیننس لایا گیا تھا کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ میں کہ ریٹائرڈ ججز کو ٹرائبیونل کا جج بنایا جائے گا، تو آج باقاعدہ الیکشن ترمیمی بل لایا گیا، اس کو پاس کروا دیا گیا، تو حکومت کو اس ٹیکٹس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کہ پارلیمان کے ہوتے ہوئے جب آپ آرڈیننسز لے کے آتے ہیں تو بیسیکلی مورل گراؤنڈز کے اوپر حکومت کی یہ شکست ہوتی ہے، اور جو ماڈرن ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے، جمہوریت کا جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے، اس کے اندر سب سے کبھی چیز جو ہے وہ آرڈیننس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنی لیگل، حکومت اپنی مورل گراؤنڈز، حکومت اپنی عددی اکثریت شو کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ آرڈیننس لے کے آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اٹ از اگین اے فیلئر آف دا ڈیموکریسی کہ اب معاملات پارلیمان جعلی خود ساختہ اسمبلی کے ہوتے ہوئے بھی ان کو اگر نوبت آرڈیننسوں تک ہی آ گئی ہے تو میرا خیال ہے انہیں بندے کے بچوں کی طرح ویسے اقتدار چھوڑ دینا۔ سر لاسٹ سوال، اسد عمر صاحب کے استعفیٰ جو آیا تھا اس حوالے سے کیا پارٹی کے اندر کیا رائے قائم کی گئی ہے، کیا پائی جا رہی ہے؟ پارلیمانی پارٹی نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں اور اسد عمر صاحب کو ہی کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب دیکھیں اس پہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو یقین دہانی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں پی ایم ایل این کی سپورٹ حاصل ہے، وہ پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے اختلاف رائے کو
बढ़ा कर तो ये पोर्ट्रे करेंगे PTI जनाब टूटने जा रही है। आपने 2.5 महीने पहले कहा था कि PTI जो है वो खाली असम्बली में बैठने नहीं आई थी।